سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں شکر سے متعلق کچھ اس طرح لکھا تھا کہ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی اپنے اوپر نعمتوں کو یاد کر کے ایک بار کہہ دیجئے الحمدللہ۔ امیر علیہ سنت، آپ اس تحریر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بڑی پیاری تحریر ہے یہ۔ الحمدللہ کہلوا دیا نا ہم کو، اور جو الحمدللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت بنایا جائے، درخت۔ اور الحمدللہ کے تو بڑے فضائل ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس میں 8 حروف ہیں الحمدللہ میں، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو واقعی یہ تو حقیقت ہے کہ شکر جو ہے وہ شکوے سے بہتر شکوہ تو ہے ہی نہیں اچھا۔ شکوہ جو اپنی پریشانیوں کا کیا جاتا ہے نا، وہ ایک طرح سے اللہ پاک کی شکایت ہے۔ اگرچہ بندہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ پاک نے میرے ساتھ یہ کر دیا، بعض معاذ اللہ یہ بھی کہتے ہیں، وہ تو بہت برے بندے، یعنی وہ اس کو یوں سمجھے کہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا نے دیکھا کہ ایک نوجوان سر پر پٹی باندھ کر جا رہا تھا، فرمایا کہ سر پر پٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرا سر دکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سر تمہارا دکھا ہے نا، تو ایک شکایت کی پٹی باندھ دی ہے، دیکھو دیکھو اللہ نے میرا سر دکھا دیا ہے، پٹی باندھ لی ہے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں تم کو دی ہے، کبھی شکرانے کی پٹی بھی باندھی؟ تو یہ چوٹ کرنے کے لیے سمجھے، پٹی باندھنا حرج نہیں ہے اس میں، زخموں پر بھی پٹی بنتی ہے، پلستر بھی بنتا ہے۔ بزرگ خاتون تھیں، ولیہ تھیں، اور ان کی باتوں میں یہ حکمت ہے۔ ایک طرح سے مطلب ہے کہ اپنے مرض کو چھپانے کی بھی اس میں تلقین ہے کہ جب تک ممکن ہو تو پٹی سے بھی بچے کہ لوگوں کو پتا چلے گا پٹی اس نے باندھی ہے تو اس کو تکلیف ہے، تو یہ ایک خاموش اشتہار ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ ہمدردیاں بھی چاہیے نا، کوئی پوچھے کہ یار خیریت تو پٹی باندھ رکھی ہے، یار یہ کیا مطلب یہ پاؤں پہ پٹی باندھی ہے، خیریت تو ہے؟ زخم لگ گیا ہے، ڈاکے وغیرہ آئے ہوئے، ایسا مزہ آتا ہے پوچھے تو، ہمدردی کرے تو۔ سب کے سامنے دوائیں کھائے تو بھی لوگ پوچھے کہ کیا ہو گیا آپ کو، اتنی دوائیں کھا رہے ہیں آپ، یہ ٹیبلٹ آپ نے کھائی؟ تو بغیر ضرورت کے اس سے بھی بچنا سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی ایسا انداز اختیار نہ کیا جائے جس سے اپنا جو چھپا ہوا مرض ہے یا دکھ ہے، تکلیف ہے، وہ ظاہر ہو۔ یہ ایک اعلیٰ درجے کا کام ہے۔ اگر ظاہر کر دیا تو گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر بھی نہیں ہے۔ پھر زبان سے بولنا یہ پھر اور مسئلہ، پھر زبان میں پھر گلا شکوہ بعض اوقات ہو جاتا ہے، بعض اوقات بولنے جاتا ہے تو جھوٹے مبالغے ہو جاتے ہیں کہ سر میں درد ہے تو پھر نکلے گا شدید درد ہے، اور شدید بعض اوقات نہیں ہوتا، درد ہوتا ہے، شدید اور چیز ہوتی ہے۔ شدید تو آسان خطا کر دیتا ہے، بہت تیز بخار آ گیا ہے، بہت سخت بخار آ گیا ہے، سخت طبیعت ناساز ہے، اس طرح کے پھر وہ سخت بہت زیادہ شدید بولنے جاتا ہے تو بندہ پھر یہ جھوٹے مبالغوں میں بھی بارہا پڑ جاتا ہے۔ تو بولے بھی نہیں، اور اپنے انداز سے بھی جہاں تک ہو سکے اگر چھپائے تو اچھا ہے۔ تو یہ بولنا جو ہے یہ شکایت ہے، اس کو شکایت کہا گیا ہے۔ کسی کو بلا ضرورت بولے گا نا تو یہ گویا اللہ کی شکایت کر رہا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ پاک کی مرضی سے ہوتا ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ اور اللہ پر اعتراض کی نیت سے کسی نے شکایت کی، اعتراض پھر تو کافر ہو جائے گا، لیکن عام طور پر لوگ اس طرح کرتے نہیں ہیں، کہتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ بیماری میں بھی شکر کا مقام تو موجود ہوتا ہے کہ بیماری جو آئی، اس سے بڑی بیماری بھی تو ہوتی ہے۔ میں آپ کو بخار آیا ہے، پریشانی ہے، سمجھتا ہوں میں، لیکن بڑی بیماری صحیح ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے گردن توڑ بخار نہیں آیا،
مجھے چکن گنیا نہیں ہو گیا کہ چکن گنیا میں بخار بھی اور تیز بخار ہوتا ہے, بدن میں بھی درد ہوتا ہے, تو الحمدللہ مجھے یہ نہیں ہے. تو مجھے وہ ڈینگی نہیں ہے بخار, اس میں بھی وہ تکلیف مزید, تو یہ مجھے ایک نارمل بخار آیا ہے, فلو ہو گیا ہے نا. تو اس طرح مطلب شکر کا ڈھونڈنے کے لیے جتنا مطلب اب اوپر دیکھ کر یوں سوچیں گے نا کہ اللہ کا شکر ہے یہ مجھے نہیں ہے, اللہ کا کرم ہے کہ مجھے یہ تکلیف نہیں ہے, تو انشاءاللہ اس طرح اپنی تکلیف جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. تو اللہ پاک کا یوں شکر ادا کرنے کا بھی رستہ نکلتا ہے. غالباً حضرت شیخ عثمان حیری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ کہیں سے گزر فرما رہے تھے کہ کسی نے راکھ کا تھال پورا الٹ دیا جو آپ پر گرا راکھ. تو ظاہر ہے کہ راکھ گرتی تو آدمی تھوڑا ہلتا تو ہے, تو کسی نے دیکھا تو ہمدردی کی, تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گا, اللہ کا بڑا شکر. بھی شکر کا کیا مقام ہے حضور؟ بھائی شکر کا مقام تو ہے کہ جس پر آگ ڈالی جانی چاہیے اس پر صرف راکھ ڈالی گئی ہے. یعنی میرے گناہ اتنے کہ اگر مجھ پر آگ ڈالی جاتی تو بھی ٹھیک تھا, اس قابل. اللہ کا کرم ہوا کہ مٹی پر صلح ہو گئی. یہ آپ کی عاجزی تھی اور ہمارے لیے درس کہ ہر چھوٹی تکلیف سے بڑی تکلیف آتی ہے, ہوتی ہے. تو اس لیے مطلب گلا شکوہ کرنے کے بجائے بندہ صبر کرے اور ثواب کمائے. کہ صابرین کے لیے تو جو واقعی صابرین ہیں بے حساب جنت میں داخلے کی بشارتیں ہیں. تو شکر ادا کیا جائے. قرآن کریم میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, ترجمہ آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان. تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. اللہ کے پیارے میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, عالی شان ہے, جب اللہ تعالی اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ, تو یہ کلمہ یہ لفظ اللہ تعالی کے نزدیک اسے نعمت دینے سے بہتر ہوتا ہے. اللہ پاک اتنا خوش ہوتا ہے کہ کوئی نعمت ملنے پر الحمدللہ کہے, تو اس پر اللہ پاک کتنا راضی ہوتا ہے کہ وہ نعمت دینے سے بہتر. نعمت اپنی جگہ پر ہے لیکن دنیاوی نعمت میں زحمت بھی ہوتی ہے, ذکر اللہ میں زحمت نہیں ہے. وہ ریا وغیرہ وہ پھر دوسرے معاملات ہیں, لیکن اگر اخلاص سے کہے تو یقیناً کوئی اس میں سائڈ افیکٹ نہیں ہے, ثواب ہی ثواب ہے. اللہ پاک ہم کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے, گلے شکوے سے بچائے. دوبارہ یہ پوسٹ بڑی ماشاءاللہ زبردست جو ابھی اسکرین پر ہم نے دیکھی. جب یہ اس طرح کی میں بات عرض کروں نا تو دکھا دینی چاہیے دوبارہ, تاکہ جو نیا نازل ہو تو اس کو بھی نظر آ جائے. کتنی پیاری پوسٹ ہے یار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ کہا نا آپ نے, میں نے بھی کہا تھا. بنا کتنی پیاری پوسٹ ہے, اس نے ہم کو الحمدللہ کہلوایا. جنت میں درخت اس کے لیے لگایا جاتا ہے کہ جو الحمدللہ ایک بار کہے, لا الہ الا اللہ کہے تو بھی, اللہ اکبر کہے تو بھی, سبحان اللہ کہے تو بھی. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.